در پہ جب سے ہوا کم یہ سر مصطفیٰ، در پہ جب سے ہوا کم یہ سر مصطفیٰ، بڑھ گیا نور قلب و نظر مصطفیٰ، بڑھ گیا نور قلب و نظر مصطفیٰ، بڑھ گیا نظر مصطفیٰ، اختیار آپ کا شمس پر مصطفیٰ، اختیار آپ کا شمس پر مصطفیٰ، آپ کی بات مانے قمر مصطفیٰ، آپ کی بات مانے قمر مصطفیٰ، آپ کو دے سلامی حجر مصطفیٰ، آپ کو دے سلامی حجر مصطفیٰ، گر بلائے تو آئے شجر مصطفیٰ، گر بلاتے تو آئے شجر مصطفیٰ، لکڑی الفت میں روئے حضور آپ کی، لکڑی الفت میں روئے حضور آپ کی، مکڑی جالا تلے غار پر مصطفیٰ، مکڑی جالا تلے غار پر مصطفیٰ، رات میں راج کی ہم سے کہتی ہے یہ، رات میں راج کی ہم سے کہتی ہے یہ، زیر بارش کا کرو پر مصطفیٰ، زیر بارش کا کرو پر مصطفیٰ، ہر نبی خوب فضل خدا سے مگر، ہر نبی خوب فضل خدا سے مگر، آپ ہیں خوب سے خوب تر مصطفیٰ، آپ ہیں خوب سے خوب تر مصطفیٰ، آپ ہیں خوب سے خوب تر مصطفیٰ، سدرہ پر قدم پرواز جبریل ادھر، سدرہ پر قدم پرواز جبریل ادھر، آپ آگے آگے ادھر مصطفیٰ، آپ آگے آگے ادھر مصطفیٰ، آپ آگے آگے ادھر مصطفیٰ، جیسے پروانے کو شمع بلبل کو گل، جیسے پروانے کو شمع بلبل کو گل، سر کو ہے آپ کا سنگ در مصطفیٰ، سر کو ہے آپ کا سنگ در مصطفیٰ، آنکھ بھر جائے لیتے ہی نام آپ کا، آنکھ بھر جائے لیتے ہی نام آپ کا، ربط ہو کم سے کم اس قدر مصطفیٰ، ربط ہو کم سے کم اس قدر مصطفیٰ، عرض احوال کی کیا ضرورت مجھے ہے، میرے حال سے باخبر مصطفیٰ، ہے میرے حال سے باخبر مصطفیٰ، دولت عشق شاہ مل گئی، دولت عشق شاہ مل گئی، چاہیے اب نہ ڈالو گوہر مصطفیٰ، چاہیے اب نہ ڈالو گوہر مصطفیٰ، میرا بگڑا مقدر گزر جائے گا، میرا بگڑا مقدر سنور جائے گا، ایک نظر
ایک نظر مصطفیٰ میرا بگڑا مقدر سنور جائے گا، میرا بگڑا مقدر سنور جائے گا۔ ایک نظر مصطفیٰ، ایک نظر مصطفیٰ، حاضری کا تمنا حیدر ہے پھر، حاضری کا تمنا حیدر ہے پھر، یاد فرمانا پارے دیگر مصطفیٰ، یاد فرمانا پارے دیگر مصطفیٰ، در پہ جب سے ہوا ہم یہ سر مصطفیٰ، بڑھ گیا نور قلب و نظر مصطفیٰ، بڑھ گیا نور قلب و نظر مصطفیٰ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے، اور انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نفس کی بھوک ہے، جنت کی تمنا کیا ہے، نفس کی بھوک ہے، جنت کی تمنا کیا ہے، نفس کی بھوک ہے، جنت کی تمنا کیا ہے، نفس کی بھوک ہے، جنت کی تمنا کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے۔ گنبد خضرا ہے، کعبہ ہے، نجف اشرف ہے، گنبد خضرا ہے، کعبہ ہے، نجف اشرف ہے، پھر نہ کہنا کبھی اس دنیا میں رکھا کیا ہے، پھر نہ کہنا کبھی اس دنیا میں رکھا کیا ہے۔ آگے صرف سمجھتا ہے میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، میں نے جو مانگا وہ
دیکھا کیا ہے یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ نجوم ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ نجوم چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ نجوم چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے ایک بار ضرور لکھا نظروں سے کریں کرے اللہ ذکر ہے موضوع میں میری رات بسر ہو جائے ذکر ہے موضوع میں میری رات بسر ہو جائے چاندنی میری بلائے سحر ہو جائے چاندنی میری بلائے سحر ہو جائے چاندنی میری بلائے سحر ہو جائے میری آنکھوں کو فقط تیرا نظر ہو جائے میری آنکھوں کو فقط تیرا اثر ہو جائے میں یہی پڑھتا رہوں ان کو خبر ہو جائے میں یہی پڑھتا رہوں ان کو خبر ہو جائے اس لیے آنکھوں میں تصویر بسائی ان کی اس لیے آنکھوں میں تصویر بسائی ان کی عرش دامن پہ گرے اور گوہر ہو جائے اشک دامن پہ گرے اور گوہر ہو جائے سیر توبہ کی کروں جا کے مدینہ دیکھوں سیر توبہ کی کروں جا کے مدینہ دیکھوں کملی والے کی اگر مجھ پہ نظر ہو جائے کملی والے کی اگر مجھ پہ نظر ہو جائے کملی والے
اگر مجھ پہ نظر ہو جائے، تیری انگلی کا اشارہ بھی عجب ہے آقا، تیری انگلی کا اشارہ بھی عجب ہے آقا، دیکھتے دیکھتے وہ ٹکڑے کمر ہو جائے، دیکھتے دیکھتے دو ٹکڑے کمر ہو جائے، کملی والے کی اگر مجھ پہ نظر ہو جائے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وأصحابك وبارك وسلم۔ خدا دانی کہاں ممکن شہ ابرار سے پہلے، خدا دانی کہاں ممکن شہ ابرار سے پہلے، خدا دانی کہاں ممکن شہ ابرار سے پہلے، نہیں کلمہ مکمل آپ کے اقرار سے پہلے، نہیں کلمہ مکمل آپ کے اقرار سے پہلے، خدا دانی کہاں ممکن شہ ابرار سے پہلے، خدائی میں مقام مصطفی ڈھونڈنے والوں، خدائی میں مقام مصطفی ڈھونڈنے والوں، خدائی خود کہاں تھی، خدائی خود کہاں تھی آپ کے اظہار سے پہلے، خدائی خود کہاں تھی آپ کے اظہار سے پہلے، نہیں کلمہ مکمل آپ کے اقرار سے پہلے، کرن اقرار کی لہرائے گی اوّدنا کی منزل پر، کرن اقرار کی لہرائے گی اوّدنا کی منزل پر، فرشتوں کو خبر کیا، فرشتوں کو خبر کیا تھی ہیرا کے غار سے پہلے، فرشتوں کرن اقرار کی لہرائے گی اوّدنا کی منزل پر، کرن اقرار کی لہرائے گی اوّدنا کی منزل پر، فرشتوں کو خبر کیا، فرشتوں کو
ہیرا کے غار سے پہلے فرشتوں کو خبر کیا تھی، ہیرا کے غار سے پہلے نہیں کرما مکمل آپ کے اقرار سے پہلے۔ یہ کیا کم معجزہ ہے بعد میں قرآن اترا ہے، یہ کیا کم معجزہ ہے بعد میں قرآن اترا ہے، بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے، بنائی ہے فضا، بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے، نہیں کرما مکمل آپ کے اقرار سے پہلے۔ شب معراج میں افکار کے دار بدل ڈالے، شب معراج میں افکار کے دار بدل ڈالے، کوئی واقف کہاں تھا، کوئی واقف کہاں تھا، نور کی رفتار سے پہلے، کوئی واقف کہاں تھا، نور کی رفتار سے پہلے، شب معراج نے افکار کے دھار بدل ڈالے، کوئی واقف کہاں تھا، نور کی رفتار سے پہلے، کوئی واقف کہاں تھا، نور کی رفتار سے پہلے، خدائی خود کہاں تھی آپ کے اظہار سے پہلے، لباس مثل میں ہے تجلی گنج مخفی کی، لباس مثل میں ہے تجلی گنج مخفی کی، خدا سے جس کو ملنا، خدا سے جس کو ملنا ہو ملے سرکار سے پہلے، خدا سے جس کو ملنا ہو ملے سرکار سے پہلے، نہیں کرما مکمل آپ کے اقرار سے پہلے، حضور آئے تو صورت حق نمائی کی نکل آئی، حضور آئے تو صورت حق نمائی کی نکل آئی، تصور حق کا کیا تھا، تصور حق کا کیا تھا، احمد مختار سے پہلے، تصور حق کا کیا تھا، احمد مختار سے پہلے، کوئی واقف کہاں تھا، نور کی رفتار سے پہلے، عطا کی کس نے مشت
ادا کی کسی نے مجھ سے خاص کو پرواز افلا کی، دو عالم میں بتاؤ، دو عالم میں بتاؤ، ایک تو سرکار سے پہلے، دو عالم میں بتاؤ، ایک تو سرکار سے پہلے، خدائی میں مقام مصطفی ڈھونڈنے والوں، خدائی خود کہاں تھی آپ کے اظہار سے پہلے، خدائی خود کہاں تھی آپ کے اظہار سے پہلے، دکھائیں گے قدم آقا تو مرداں ہوں گا قدموں پر، دکھائیں گے قدم آقا تو مرداں ہوں گا قدموں پر، نہیں تو شوق مرنا، نہیں تو شوق مرنا، کس کو ہے دیدار سے پہلے، دکھائیں گے قدم آقا تو مرداں ہوں گا قدموں پر، نہیں تو شوق مرنا، کس کو ہے دیدار سے پہلے، خدا دانی کہاں ممکن ہے ابرار سے پہلے، نہیں کرنا مکمل آپ کے اقرار سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ پاک جاندار محمد خان پر جھوٹ نہیں کہا میں نوں، دیکھ لے قرآن بولو اللہ 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 پاک جاندار محمد خان اور جھوٹ نہیں کہنا میں نوں، دیکھ لے قرآن بولو اللہ اللہ۔ کہتی حلیمہ بی بی آقا ہے نور نور نور، کہتی حلیمہ بی بی آقا ہے نور نور نور، خود بچی میں نور نور، دل پہ حضور نور، کہ آیا خطاب رحمت آمنہ کا لال نور، اور جھوٹ نہیں کہنا میں نوں، دیکھ لے قرآن نور، کالی کالی کمنی میں موٹے موٹے رکھتا، اللہ کا پیار جانے علی علی تکتا، کہ آجا محمد پیارے، کہ آجا محمد پیارے، محمد خان لو، اور جھوٹ نہیں کہنا میں نوں، دیکھ لے قرآن نور، دل دیا سدرا مدینوں جاواں، دل دیا سدرا مدینوں جاواں، جا کے سنگ اسود کا وہ سالیواں، آب زمزم سے پیاس بجھاواں، بول اللہ 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 پاک جاندار، سب سے اول تم میں جیسے
نون کا نقطہ ہے سب سے اول ان میں جیسے نون کا نقطہ ہے اور حروف انبیاء میں آخری حمزہ ہے اور حروف انبیاء میں آخری حمزہ ہے داستانے ان پکا کا اولی جملہ ہے داستانے ان پکا کا اولی جملہ ہے نور رب العالمی کا ایک حسین نقشہ ہے نور رب العالمی کا ایک حسین نقشہ ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کون ہے اور کیا ہے رب کے محبوب اور ہمارے ملجا ماوا ہے رب کے محبوب اور ہمارے ملجا ماوا ہے آمنہ بی بی کی آنکھوں کا حسین منظر بھی ہے آمنہ بی بی کی آنکھوں کا حسین منظر بھی ہے اور خلیل مصطفیٰ ہے عیسوی مجدہ ہے اور خلیل مصطفیٰ ہے عیسوی مجدہ ہے آپ ہی کے نور کو سجدہ ملائک نے کیا آپ ہی کے نور کو سجدہ ملائک نے کیا سامنے آدم تھے لیکن باعث سجدہ ہے سامنے آدم تھے لیکن باعث سجدہ ہے اپنے خالق کو کوئی نہ پا سکے اس کے بغیر درمیانے عبد و رب درمیانے عبد و رب وہ برزخ کبریٰ ہے خاتم پیغمبر آیا شافی کل آسیہ کیا کہوں سرکار اپنے وصف میں کیا کیا ہے کیا کہوں سرکار اپنے وصف میں کیا کیا ہے آیت فیکم رسول اللہ سے ثابت ہے یہ روضہ اطہر میں اپنی شان سے زندہ ہے روضہ اطہر میں اپنی شان سے زندہ ہے آیت فیکم رسول اللہ سے ثابت ہے یہ روضہ اطہر میں اپنی شان سے زندہ ہے شان محبوبی ہو یا پھر اختیار و اقتدار اپنے ہر وصف میں تنہا ہے بس تنہا ہے ہر گھڑی میں ذات رحمت کا اشارہ ہے یہی کعبہ ٹھہرا سب کا قبلہ کعبے کا کعبہ ہے کعبہ ٹھہرا سب کا قبلہ کعبے کا کعبہ ہے جن کی الفت ہے ضروری
خاص ایمان کے لیے، ہاں وہی دو لاڈلے حسنین کے نانا ہیں آپ، ہاں وہی دو لاڈلے حسنین کے نانا ہیں آپ۔ میں درِ اقدس کا منگتا، میں درِ اقدس کا منگتا ہوں، غلاموں کا غلام، بھیک دو آقا میرے، آقاؤں کے آقا ہیں آپ، بھیک دو آقا میرے، آقاؤں کے آقا ہیں آپ۔ حیدر آسی پہ بھی دارین میں کیجے کرم، حیدر آسی پہ بھی دارین میں کیجے کرم، جیسے اس کے والد و جد پر کرم فرما ہے آپ، جیسے اس کے والد و جد پر کرم فرما ہے آپ۔ سب سے اول تم میں جیسے نون کا نقطہ ہے آپ، اور حروف انبیاء میں آخری حمزہ ہے آپ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا پیدا جس احمد سے جو مسرور نہیں ہے، پیدا جس احمد سے جو مشہور نہیں ہے، وہ نار جہنم سے بھی کچھ دور نہیں ہے، وہ نار جہنم سے بھی کچھ دور نہیں ہے، اور ہو جائے کرم مجھ پہ تو کچھ دور نہیں ہے، ہو جائے کرم مجھ پہ تو کچھ دور نہیں ہے، تو بندہ مختار ہے مجبور نہیں ہے، تو بندہ مختار ہے مجبور نہیں ہے، تو بندہ مختار ہے مجبور نہیں ہے، اور خود کھائے غریبوں کی نفاقوں میں خبر لے، خود کھائے غریبوں کی نفاقوں میں خبر لے، خود کھائے غریبوں کی نفاقوں میں خبر لے، احمد کے گھرانے کا یہ دستور نہیں ہے، احمد کے گھرانے کا یہ دستور نہیں ہے، احمد کے گھرانے کا یہ دستور نہیں ہے، اور روشن رہے تحسن نہ کیوں نور محمد، روشن رہتا حسرنا کیوں نور محمد، روشن رہتا حسرنا
جو بھوک سے بجھ جائے وہ نور نہیں ہے، جو بھوک سے بجھ جائے وہ نور نہیں ہے، اور یہاں آنے کی کوشش نہ کریں حضرت موسیٰ، یہاں آنے کی کوشش نہ کریں حضرت موسیٰ، یہ عرض معلّہ ہے کوئی طور نہیں ہے، یہ عرض معلّہ ہے کوئی طور نہیں ہے، اور کافی ہے میرے واسطے کھا کے در احمد، کافی ہے میرے واسطے کھا کے در احمد، میت کو میری حاجت کا پور نہیں ہے، میت کو میری حاجت کا پور نہیں ہے، تو بندے مختار مجبور نہیں ہے، تو بندے مختار مجبور نہیں ہے، تو بندے مختار مجبور نہیں ہے، پیدا جس احمد سے جو مسرور نہیں ہے، وہ نار جہنم سے بھی کچھ دور نہیں ہے، وہ نار جہنم سے بھی کچھ دور نہیں ہے، پکارو میرے مولا کو، پکارو پکارو میرے مولا کو، پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارے، پکارو میرے مولا کو، پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارا، پکارو میرے مولا کو، پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارا، پکارو میرے مولا کو، پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارا، پکارو میرے مولا کو، پکارو، یہ منظر کربلا کا کہہ رہا ہے، یہ منظر کربلا کا کہہ رہا ہے، جو سرنے پہ ہے جیتا ہوا ہے، جو سرنے پہ ہے جیتا ہوا ہے، کوئی شبیر کا صدقہ اتارو، پکارو میرے مولا کو، پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارا، پکارو میرے مولا کو، پکارو بدل جائے قسمت، علی کی نیند پیغمبر
بستر علی کی نیند پیغمبر کا بستر کبھی ہجرت کا بولو رانی منظر کبھی ہجرت کا نورانی وہ منظر تمہیں تو یاد ہوگا چاند تاروں پکارو میرے مولا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو پکارو میرے مولا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو رسول اللہ کے ہیں چار دلبر رسول اللہ کے ہیں چار دلبر علی و فاطمہ شبیر صبر علی و فاطمہ شبیر صبر سہارا ہے یہی تو او بے سہارو پکارو میرے مولا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو پکارو میرے مولا کو پکارو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد منصبت واضحات علیہ السلام کوئی ساتھ میرے دن کی ایسی کوئی لمحہ میری شب کا ایسا نہیں کوئی ساتھ میرے دن کی ایسی نہیں کوئی لمحہ میری شب کا ایسا نہیں آپ کی یاد یا غوث دل میں نہ ہو آپ کا پیر آنکھوں میں جلوہ نہیں آپ کی یاد یا غوث دل میں نہ ہو آپ کا پیر آنکھوں میں جلوہ نہیں زندگی
آپ سے ساری رونق ہے، بندہ نواز آپ سے بزم ہستی میں، ورنہ اجالا نہیں۔ آپ کی جب سے ہم پر ہے نظر کرم، آپ کی جب سے ہم پر ہے چشم کرم، ساری دنیا کی نظروں میں ہے یہ بھرم۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہے ہم، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہے ہم۔ کیا یہ سب آپ کے در کا صدقہ نہیں؟ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہے ہم، کیا یہ سب آپ کے در کا صدقہ نہیں؟ ان کے دامن سے وابستہ میں کیا ہوا، بے نیاز غم دو جہاں ہو گیا۔ ان کے دامن سے وابستہ میں کیا ہوا، بے غم دو جہاں، بے غم بے نیاز غم دو جہاں ہو گیا۔ ان کی نسبت نے مجھ کو غنی کر دیا، ان کی نسبت نے مجھ کو غنی کر دیا۔ دین و دنیا میں حاصل مجھے کیا نہیں، آپ سے عارفوں کے ہیں دل باغبان، آپ سے صوفیوں کے ہیں روشن چراغ، آپ سے عارفوں کے ہیں دل باغبان، آپ سے صوفیوں کے ہیں روشن چراغ، آپ سے سب کو ملتا ہے حق کا سراغ، آپ سے سب کو ملتا ہے حق کا سراغ۔ آپ کس کس کے ملجا ماوا نہیں، چہرے قطبیت کا نکھار آپ سے، کاکل غوثیت کا سنگار آپ سے، قادریت کا باغ و بہار آپ سے، قادریت کا باغ و بہار آپ سے۔ آپ کس کس پہ احسان فرما نہیں، آپ کان شریعت کے عالی گوہر، آسمانی طریقت کے تاباں قمر، آپ علم لدنی کے المختصر، آپ علم لدنی کے المختصر، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، دل نے یا غوث مشکل میں کی جب ندا، لا تخف میرے کانوں میں آئی صدا، دل نے یا غوث مشکل میں کی جب
ندا لا تخف میرے کانوں میں آئی صدا، پہنچے امداد کو میری غوث الورا، پہنچے امداد کو میری غوث الورا، لپیا سبھی میرے آیا نہیں، دل میں یاد آپ کی جب سے آباد ہے، ہر غم دو جہاں سے وہ آزاد ہے، ہاتھ میں دامن شاہ بغداد ہے، ہاتھ میں دامن شاہ بغداد ہے، خوف دنیا نہیں، فکر عقبا نہیں، سید الصوفیاء پیر والا لقب غوث اعظم سے ملتا ہے جن کا نسب، سید الصوفیاء پیر والا لقب غوث اعظم سے ملتا ہے جن کا نسب، ان کے نالین اقدس کا صدقہ ہے سب، ان کے نالین اقدس کا صدقہ ہے سب، ورنہ اعظم نے یہ بات پیدا نہیں، ان کے نالین اقدس کا صدقہ ہے سب، ورنہ اعظم نے یہ بات پیدا نہیں، کوئی ساتھ میرے دن کی ایسی نہیں، کوئی لمحہ میری شب کا ایسا نہیں، آپ کی یاد یا غوث دل میں نہ ہو، آپ کا پیر آنکھوں میں جلوہ نہیں، سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مقدس ہے تمہاری ذات محبوب سبحانی، مقدس ہے تمہاری ذات یا محبوب سبحانی، کہ تم ہو سید و سادات محبوب سبحانی، کہ تم ہو سید و سادات محبوب سبحانی، شرافت میں نجابت میں ولایت میں کرامت میں، شرافت میں نجابت میں ولایت میں کرامت میں، بلند ہے آپ کے درجات محبوب سبحانی، بلند ہے آپ کے درجات محبوب سبحانی، کرے بیعت جو کوئی آپ کے دست مبارک پر، کرے بیعت کوئی آپ کے دست مبارک پر، وہ ہوگا داخل جنت یا محبوب سبحانی، وہ ہوگا داخل جنت یا محبوب سبحانی، وہ منظور خدا تم ہو تمہارے ایک اشارے سے، وہ منظور خدا تم ہو تمہارے ایک اشارے سے، بدل جاتی ہے تقدیرات یا محبوب سبحانی، بدل جاتی ہے تقدیرات یا محبوب سبحانی، جب سے دیکھا ہوں در غوث الورا بغداد میں، جب سے دیکھا ہوں در غوث الورا بغداد میں، غوث میرے دل میں ہے اور دل میرا بغداد میں، غوث میرے دل میں ہے اور دل میرا بغداد میں، حاضری کا جب شرط حاصل ہوا بغداد میں، حاضری کا جب شرط حاصل ہوا بغداد میں، کیا کہوں صدقہ عطا کیا کیا ہوا بغداد میں، کیا کہوں صدقہ عطا کیا کیا ہوا بغداد میں، سامنے آتے ہی پیارا روضہ پیران پیر، سامنے آتے ہی پیارا روضہ پیران پیر، دل ادب سے سر کے بل چلنے لگا بغداد میں، دل ادب سے سر کے بل چلنے لگا بغداد میں، صوفی
صوفی اعظم آپ کے در کا گدا ہے دستگیر، صوفی اعظم آپ کے در کا گدا ہے دستگیر، یاد کرنا اس کو پھر ایک مرتبہ بغداد میں، یاد کرنا اس کو پھر ایک مرتبہ بغداد میں۔ الحمدللہ میں خطیب اہل سنت کا بیان ہوگا، 9:20 تک بیان ہوگا، اس کے بعد نماز عشاء، اس کے بعد کام کا نظم رکھا گیا ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد جلسے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ایک نعتیہ مشاعرہ کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت العلامہ مولانا محمد بلال زبیر صوفی خادم مجد اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں آپ کے بیان میں دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب القديم والخطاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، وقال تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين۔ مطمئن رہتا ہے دل اس کام کے انجام سے، مطمئن رہتا ہے دل اس کام کے انجام سے، جس کا میں آغاز کرتا ہوں خدا کے نام سے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، نام محمد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، نام محمد بلند ہے نام خدا کے بعد، نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سے نصیب فضل و فرما حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسنی حسینی قادری دامت برکاتہ العالیہ، سجاد نشین بارگاہ شاہدیہ کہمان اور صدر کل ہند میں اپنے مشائخ اور نامزد سجاد نشین مولانا سید احمد عبد القادر احسان پاشا صاحب، مولانا مفتی محمد وزیر اللہ سبحانی صاحب قادری اور مولانا قاری انیس احمد صاحب، دیگر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل بڑے ہی احترام کے ساتھ سرور کائنات حضور خطی مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کے لیے سجائی گئی ہے۔ اس محفل کا تعلق حضور صاحب الاولیاء حضرت سیدی صاحب حسینی قادری قدس العزیز کی ماہانہ فاتحہ کے لیے۔ ہماری نصیبی ہے کہ ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سننے اور سنانے کے لیے آج کی محفل میں جمع ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں یہ صورت عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور شان
سننا اور سنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل سے اس نظام کو قائم کیا اور چلایا ہے۔ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و تعریف بیان کی گئی، تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا اور آپ کی مدحت کا بھی مظاہرہ کروائے۔ عزیزان محترم، جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنے خطبے کا عنوان بنایا ہے، اس آیت مبارکہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو، آپ کے چرچے کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کی مدحت کو ہم نے بلند کیا۔ اور عزیزان محترم، یہ تذکرے کی بلندی، ذکر مصطفیٰ کا عروج آپ اور ہم بزرگوں سے سماعت کرتے آئے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضور کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر، روح الامین آتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلندی عطا کی، آپ کی شان کو کس طرح رفعت عطا کی، اور آپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑا کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبریل اس وقت آئے تھے اصل میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام سنانے کے لیے، ایک اعلان سنانے کے لیے۔ حضرت جبریل نے بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس مقام پر مجھ کو یاد کیا جائے گا، میرے ساتھ ہر جگہ آپ کو یاد کیا جاتا رہے۔ یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی ہے، یہ سرکار کی مدحت کی بڑائی ہے، یہ سرکار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان آپ کو عطا کی، جہاں جہاں حمد باری تعالیٰ ہوتی رہے گی، وہاں وہاں نعت مصطفیٰ ہوتے رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ عزیزان محترم، نہ صرف اعزاز عطا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے اہتمام بھی کیا۔ وہ اس طرح اہتمام کرتا رہا کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو یاد کرتا ہے، اپنے حبیب کو یاد کرتا ہے، کہیں اپنے حبیب کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں اپنے حبیب کو پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن الفاظ کو منتخب کر کے چن کے پکارتا ہے یا حبیب کا تذکرہ کرتا ہے، عزیزان محترم، پوری دنیا یہ دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے بڑے بڑے لوگوں کو ان کے نام سے پکارتا ہے، ان کے نام سے ان کو یاد کرتا ہے، لیکن محبوب کی مدحت کو اللہ تعالیٰ اس طرح عام کر رہا ہے، اپنی سنت بنا رہا ہے کہ جب محبوب کو پکارنے کی بات آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی اپنے حبیب کو نام سے نہیں پکار رہا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو قرآن میں یا ایھا النبی کہتا ہے، کہیں یا ایھا الرسول کہتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا المزمل کہتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو طٰہٰ کہہ کر پکارتا ہے، کہیں یاسین کہہ کر پکارتا ہے۔ مختلف الفاظ میں مختلف شان کے ظہور کے ساتھ اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے، اور جب محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، لوگوں کو محبوب کی طرف راغب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رسول یا نبی کہہ کر نہیں نکل جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بھی کہتا ہے، نبی بھی کہتا ہے، پھر رسول و نبی کہتے ہوئے
کئی القابات حضور کے ساتھ لگاتا ہے، کہیں رسول مصدق کہتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ نبی الامی کہتا ہے، مختلف انعامات کے ساتھ، مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی القابات کے ساتھ لوگوں میں حضور کا تذکرہ کرواتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ نعت گوئی کی مجلس ہے، نعت خوانی کی محفل میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ جب اس طرح کے محافل منعقد کیے جاتے ہیں، مشاعرہ ہوتا ہے، شعراء کرام آتے ہیں اور اپنے بہترین انداز میں نذرانۂ عقیدت حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ شعر کہنا تو درست نہیں ہے، شعر کہنے پر ممانعت ہے، شعر کہنا منع ہے، اور آپ لوگ نبی کے نام پر جمع ہو کر شعروں کے ذریعے سرکار کی شان بیان کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سب اعتراضات کی باتیں جوابات بہت ہیں، دیے جا چکے ہیں، دیے جا رہے ہیں، لیکن ایک دو تین باتیں اس زمین میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سرکار کی مدحت میں، سرکار کی شان میں شعر کہنا یہ ایمان والوں کا شروع سے آغاز ہی سے طریقہ، نہ صرف طریقہ ہے بلکہ اس طریقے کو خوب سہرایا گیا، اس طریقے کی خوب عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ہمت افزائی کی گئی ان حضرات کی جو شعر کہا کرتے ہیں۔ اب یہ سرکار کی نعت سننا اور سنانا، سرکار کی نعت شعروں میں بیان کرنا، یہ کہاں سے لائے؟ تو ہم کو تو وہ دور یاد آتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہے، سرکار کی کمسینی ہے، 2 سال کی عمر مبارک ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے کہ آج پانی پڑ رہا ہے، ایک دور ایسا بھی آیا کہ قحط پڑ گیا، مکے کی وادیاں سوکھ گئی، کوئی پانی کے لیے راستہ نہیں ہے، ساری کھیتیاں سوکھ گئی، سارے تالاب سوکھ گئے، مویشی مر رہے ہیں، جانے جا رہی ہے۔ اب حالت یہ آ گئی کہ انسان مرنے پر آ گیا ہے۔ اس وقت سب تو دعا کر رہے تھے اپنے اپنے انداز میں، سب اللہ سے رجوع ہو رہے تھے کہ بارش برسا دے۔ جو حقیقت پسند اس زمانے میں تھے، اللہ کے دین پر، دین ابراہیمی کے ذریعے اس دنوں میں قائم تھے، وہ تو دعائیں کر رہے تھے، لیکن کسی ایک ہوشیار نے، کوئی ایک سمجھدار نے آ کر وہ دروازہ کھٹکھٹایا جس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں لوگوں کا محتاجوں کو دور کرنے والا، لوگوں کی دستگیری کرنے والا بنایا۔ وہ دروازے پر آ کر دستک دی، کہنے لگے، حضرت ابو طالب سے کہنے لگے، حضرت ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضور آپ لوگ ہاشمی ہیں، آپ خانہ کعبہ کی تولیت رکھتے ہیں، آپ اہل عرب میں بہترین خاندان ہیں، عظمت والے لوگ ہیں اور اللہ سے مربوط ہیں، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب فوراً گھر میں گئے، گھر میں جا کر وہ کمسین، جس کی کمسینی و بزرگی، جس کے وجود پر کائنات کے سارے وجود قربان ہیں، وہ ذات اقدس کو اپنی آغوش میں لے کر باہر آ گئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر آ گئے، باہر آئے اور باہر آ کر سیدھا خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس چلے، خانہ کعبہ کی دیوار کے روبرو ٹھہر گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹھہرا دیا، اس طرح ٹھہرایا کہ دیوار کعبہ ہے اور پشت مصطفیٰ ہے، سرکار کی پیٹھ مبارک ہے۔
عزیزان محترم ٹھہرا دیا اور ٹھہرا کر حضرت ابو طالب سرکار کی شان میں شعر کہنے لگے، سرکار کی شان میں نعت کہنے لگے اور کہنے لگے وَيَسْتَسْخَى الْغَمَامُ بِنَصْبِهِ، اے وہ چہرے والے جس چہرے کو دیکھ کر بادل یکجا ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پاس سے غم دور ہوتے ہیں، اور یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو برساتا ہے۔ عزیزان محترم اشعار حضرت ابو طالب کہنے لگے، ابھی ادھر اشعار ختم نہیں ہوئے، مکے کی وادی میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ نعت مصطفیٰ میں لکھے جانے والے شعر، کہے جانے والے شعر لوگوں کے لیے وقت کی ضرورت میں ان کی مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم زمانہ گزرا، اللہ کے حبیب نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو لوگ سرکار کی مخالفت میں شعر لکھنے لگے، سرکار کا مذاق اڑاتے ہوئے شعر لکھنے لگے۔ اہل عرب شعر اور ادبیت ان کا مزاج تھا، سرکار کی مخالفت میں شعر لکھنے لگے۔ جب سرکار کی مخالفت میں شعر لکھے جا رہے تھے، اور زمانہ مکے کا بھی ہے، زمانہ مدینے کا بھی ہے، عزیزان محترم ان زمانوں میں جب شعر یہ مشرکین کہہ رہے تھے، کفار کہہ رہے تھے اللہ کے حبیب کی اہانت اور توہین کے لیے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے کہا کہ اے حسان آؤ، اور اپنے منبر پر حضرت حسان کو بٹھا کر فرمایا کہ اے حسان شعر کہو۔ رسول اللہ کے دشمن رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہوئے شعر کہتے ہیں، اب تم ان کا جواب دیتے ہوئے شعر بولو۔ تو حضرت حسان جب شعر کہنے لگے، سرکار کی نعت بیان کرنے لگے، سرکار کی مدحت شعر کے ذریعے بیان کرنے لگے، تو عزیزان محترم سرکار پاک علیہ السلام نے خوش ہو کر حضرت حسان کو داد دی اور کہا کہ حسان اللہ تمہاری مدد جبریل کے ذریعے کرے، اللہ تمہاری مدد جبریل کے ذریعے کرے۔ عزیزان محترم شعر کہنے والے دنیا میں بہت ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و نعت میں شعر کہنے والوں کی مدد اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فرشتے جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔ ایک اور صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، جب وہ شعر کہنے لگے، حضور کی نعت پڑھنے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارا منہ سلامت رکھے، تمہارے ہونٹ سلامت رکھے۔ تو وہ 100 سال سے زیادہ ان کی عمر بتائی جاتی ہے، 100 سال کی عمر کے قریب وہ صحابی کی عمر مبارک ہو گئی، اور ان کا ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا، ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا۔ لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ اس عمر میں لوگوں کے دانت گر جاتے ہیں، اور دانت کے آپ جانتے ہیں دانت کے گرنے کی وجہ سے یہ چہرے کا یہ جو حصہ ہے اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا ایک دانت بھی نہیں گرا، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی نے فرمایا کہ یہ مجھے اللہ کے رسول کی دعا ہے، اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے دانتوں کے سلامت رہنے کی دعا کی؟ تو نہیں، فرمایا کہ میں نے اللہ کے حبیب کی مدحت میں ایک چند اشعار پڑھے تھے، اس وقت اللہ کے حبیب نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو اور ہونٹوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ عزیزان محترم ہونٹ سلامت اس واسطے ہے کیونکہ دانت سلامت ہے، دانت سلامت ہوئے، ہونٹ سلامت ہوئے مدحت مصطفیٰ کی برکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی مدحت کرنے والوں کو ہر زمانے میں اس دنیا کے اندر سرخروئی عطا کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی تلواروں سے جہاد کرتے ہیں،
بعض لوگ اپنی تلواروں سے جہاد کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی زبانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ جب ہم نے بزرگوں کی خدمت میں جا کر پوچھا یہ زبان سے جہاد کرنے والے کون ہیں، تو انہوں نے حدیث مبارک کی پوری تشریح ہم کو بیان کی، بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کیا کرتے تھے، حضور کی نعت میں شعر لکھا کرتے تھے۔ حضور کی نعت کے شعر جب صحابہ اکرام حضرت حسان کبھی کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ تو حضرت حسان یہ شعر کہہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جب حضرت حسان نے کہا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، لوگ سرکار کی ذات اقدس میں عیب نکال رہے ہیں، اور حضرت حسان منبر سے ٹھہر کر کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ کے رسول اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ جب یہ بات کہی تو اس کے آگے پھر حضرت حسان نے کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو اسی طرح پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے پیدا ہونا چاہا۔ جب یہ الفاظ حضرت حسان کہہ رہے ہیں، ہم تو اہل محبت ہے، بزرگوں سے وابستگی رکھنے والے ہیں، ہم اس شعر کو سن کر ایمان کو تازہ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی جب یہ شعر سنتے تھے تو ان کے دلوں پر بجلیاں گرتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدحت میں تم جو شعر پڑھتے ہو وہ تیر کا کام کرتی ہے، وہ تیر کے کام کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم بزرگوں سے وابستہ ہو کر سرکار کی مدحت میں شعر کہنے، سننے اور سنانے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ طریقہ صحابہ ہے، یہ طریقہ تابعین ہے، یہ طریقہ اولیاء و صالحین ہے کہ اللہ کے حبیب کی مدحت میں شعر کہتے ہیں، اور شعر میں وہی بات ہوتی ہے کہ یہ پوری تقریر کا جز، اگر پوری تقریر کا ماقصد اور پوری تقریر کا ماحصل اگر ایک جملے میں کہنا چاہے، عزیزان محترم شعراء اکرام موجود ہیں، وہ پوری تقریر کو ایک شعر میں کہہ دیتے ہیں۔ یعنی بات بڑی واقعات کو، بڑے تفصیلی باتوں کو ایک شعر میں کہنا، اور وہ شعر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب شعر سنتے ہیں سننے والا بھی محسوس ہوتا ہے، جو سناتا ہے وہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور اطراف و اطراف کی سارے ماحول کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نورانیت اور نورانی کیفیات پائی جاتی ہیں سرکار کی توجہات کے ذریعے۔ عزیزان محترم، آج کی یہ محفل مدحت مصطفیٰ کی ہے، یہ مدحت مصطفیٰ کی محفل در حقیقت سرکار نے آراستہ کی تھی، اور پھر سرکار نے آراستہ کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ سرکار کے زمانے میں تھا اس کے بعد کوئی نہیں کرتے تھے، جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات مروی ہے کہ وہ کیسے حضرت حسان کے بارے میں لوگوں کو اہمیت دلاتے تھے کہ حضرت حسان بولے تو کون ہے، لوگوں حسان کے بارے میں برا نہیں بولنا، برا نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟ حضرت حسان تو سرکار کی مدحت بیان کرنے والے۔ تو عزیزان محترم، سرکار سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا کی کوئی ذات وابستہ ہے تو وہ عظمت والی ہو رہی ہے۔ سرکار سے اگر کوئی شعر یا کلام وابستہ ہو رہا ہے، عزیزان محترم، وہ شعر عظمت والا ہو رہا ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں، اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، حضرت حسان کہتے ہیں میں اپنے شعر بیان کر کے اپنے شعروں سے حضور کی عظمت نہیں بڑھا رہا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم شعر جب بیان کرتے ہیں، شعر جب سنتے اور سناتے ہیں تو شعروں سے حضور کی عظمت بڑھائی جاتی ہے، کہ نہیں، حضور کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج عطا کر دیا، تاج عطا کر دیا۔ کسی کے بڑھانے سے، کسی کے کچھ کہنے یا نہ کہنے سے کوئی اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ حضرت حسان کہتے ہیں میں اپنے شعروں سے ہرگز آقا کی عظمت نہیں بڑھا رہا ہوں، بلکہ آقا کی عظمت بیان کر کے اپنے شعروں کو قابل احترام بنا رہا ہوں، قابل احترام بنا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا محفل میں آنا، سننا اور سنانا، شعراء کے کلام
सरकार की मिदहत में होना, ये सब कुछ हुजूर से निस्बत और वाबस्तगी का दामिन है और सरकार वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए की जाने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। सुनने वाले सामईन की खासियत ये, सुनने वालों की खासियत ये है, सुनाने वाले तो साहिबे अजमत बने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों। सुनने वालों की खुसूसियत ये है कि वो सुन्नत मुस्तफ़वी पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को ये शरफ हासिल है कि हुजूर ने अपनी मिदहत बयान भी की और हुजूर ने खुद अपनी मिदहत को समाअत भी किया। जब सहाबा बैठकर बात कर रहे थे, किसी ने कहा कि इब्राहीम खलीलुल्लाह है, किसी ने कहा कि इब्राहीम खलीलुल्लाह है, आदम सफीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा कलीमतुल्लाह है। ये सब की गुफ्तगू सुनकर हुजूर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, हाँ यकीनन आदम सफीउल्लाह है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा कलीमतुल्लाह है। ये सब अपनी अपनी मकाम पर अपनी शान के साथ लायक और फायक है। लेकिन सुनो ऐ मेरे चाहने वालों, सुनो मेरी खुसूसियत ये है, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। ये सरकार अपनी मिदहत खुद बयान फरमा रहे हैं, अपनी शान खुद बयान फरमा रहे हैं। और फिर अज़ीज़ान मुहतरम, शान बयान भी करना हुजूर का वक्त है। खुद हुजूर की शान बैठ कर सुनना ये हुजूर ही को देव देता है। अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक मरतबा हज़रत आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वो सहाबा जो शेर लिखा करते थे, जो नाज़गोई के शेर लिखते थे, उनको मिंबर पर बिठाते और उनसे सुनते। जब उनकी समाअत, सरकार उनकी समाअत फरमाते और जब उनके शेर पसंद आते तो फिर उनको नवाजते थे। आपने कसीदे गुर्दा की तफसीलात सुनी। कसीदे गुर्दा पर जो सरकार ने इनायत फरमाई, ये कसीदे गुर्दा बाद का है। एक कसीदे गुर्दा पुराना है, एक सरकार की ज़ाहिरी हयात का कसीदे गुर्दा है, एक सरकार की बातिनी हयात का कसीदे गुर्दा। ये कसीदे गुर्दा जो इमाम बुसीरी ने लिखा, वो तो सरकार के